السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر حجت تمام کرنے کے بعد یثرب کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر ان کا سامنا کچھ یہودی قبائل یعنی بنی اسرائیل کے قبائل سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو دین کی دعوت پیش کی، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، اور یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے۔ میرا نام معوذ حشام ہے، اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وہی ہیں جو عربی لفظ عبداللہ کے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ نہ استعمال کیا جائے، لیکن اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں یہ لفظ یعنی اللہ تعالیٰ استعمال ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے ہاں ایل لفظ استعمال ہوا کرتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں میں اور بھی کئی لفظ استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات پر خود تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، جس سے بھی چاہو اسے پکار لو۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو عرب میں آباد کر دیں اور حضرت اسحاق کو فلسطین و کنعان میں آباد کر دیں، اور اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ بحیثیت جماعت پوری دنیا کے لیے حجت تمام کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کی اولاد تھے حضرت یعقوب۔ اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا مختصر تعارف۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو دعوت حق پیش کی، تب ان کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جو بنی اسرائیل سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت دراصل دنیا کی امامت کا وہ منصب تھا جس کے لیے بنی اسرائیل کو بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس بات کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے اس سیریز کی پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا قرار پائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی میں یہ پوری دنیا کے لیے امام قرار پائے۔ یہ تھی وہ امامت، یہ تھی وہ نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری نعمتوں سے ان کو نوازا گیا جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، لیکن وہ سب نعمتیں دراصل اس بڑی نعمت یعنی دنیا کی امامت کے منصب کی وجہ سے ان کو دی گئی تھی۔ یعنی اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری کی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل آئے۔ تو اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی مشن کے لیے ان کو نکال لیا اور وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں پہ کوئی سامان زندگی میسر نہیں تھا، تو پھر من و سلوہ بھی ان پر نازل ہوئے، اور پتھروں سے پانی کے چشمے بھی بہہ نکلے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری نعمتیں ہیں جس سے ان کو نوازا گیا، لیکن وہ سب در حقیقت اس منصب کی وجہ سے ان کو ملی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں کیوں یاد دلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان نعمتوں کو بھول چکے تھے، بلکہ ان کا بچہ بچہ ان نعمتوں سے واقف تھا، اور ان کے ہاں فخر کے طور پہ یہ نعمتیں بیان کی جاتی تھیں۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں یاد دلا کر یہ حقیقت ان پر واضح کر دی کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہٰذا کسی گروہ سے تعلق اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی ان کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہی تھی کہ جس منصب پر ان کو فائز کیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرتے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی امت ہیں، ہمارے ساتھ اب جزا و سزا کا معاملہ وہ نہیں ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہے، جبکہ بات بالکل الٹ ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خاص منصب کے لیے چن لیتا ہے تو رعایت دینا تو دور کی بات، الٹا اور سختی کی جاتی ہے۔
یہ بالکل بے لاگ قانون ہے۔ نجات کا فیصلہ ایمان اور عمل صالح ہی کی بنیاد پہ ہوگا، اس کے سوا کوئی اور چیز کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ تو یہ بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ نعمتیں جو ان کو دی گئی تھی وہ ان کے ذاتی یا خاندانی وراثت کا حصہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی جس کے لیے ان کو چن لیا گیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبیوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ یہ جو کچھ مقام و مرتبہ انہیں مل رہا ہے یا جس غیر معمولی منصب پہ انہیں فائز کیا جا رہا ہے وہ ان کے کسی ذاتی استحقاق کا نتیجہ ہے، مگر بدقسمتی سے بنی اسرائیل بحیثیت جماعت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت دے کے حجت تمام کرنے کے لیے ان کے درمیان آ گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنی اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، کیونکہ اب اس اتمام حجت کا نتیجہ جزا اور سزا کی صورت میں نکلنے والا ہے، اور اس کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ جزاک اللہ۔